کر اپنی پریشانی کا رونا نہیں روتا بلکہ بخوشی اس کے حل کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کو سب سے زیادہ وہ لوگ پسند ہیں جو اپنی غلطیوں کو مان لیتے ہیں اور اللہ کی مرضی کے آگے جھک جاتے ہیں۔ اپنے ہاتھ سے کی ہوئی نیکی اور دوسروں سے سرزد ہونے والے گناہ کا تذکرہ کسی سے نہ کرو، یہ تمہارے کردار کا امتحان ہے۔ دنیا بدترین ہوتی جا رہی ہے، برے لوگوں کے زیادہ ہونے سے نہیں بلکہ اچھے لوگوں کے خاموش رہنے سے۔ غلطی ماننے اور گناہ چھوڑنے میں کبھی دیر مت کرو، کیونکہ سفر جتنا طویل ہوتا جائے گا واپسی اتنی ہی مشکل ہوگی۔ جوتے اور لوگ اگر آپ کو تکلیف دیتے ہیں تو سمجھ جائیں وہ آپ کے سائز کے نہیں ہیں۔ خلوص اور عزت بہت نایاب تحفے ہیں، اس لیے ہر کسی سے ان کی امید نہ رکھو، کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ جب روتے ہیں تو اس لیے نہیں روتے کہ وہ کمزور ہوتے ہیں، بلکہ اس لیے مضبوط رہتے رہتے تھک جاتے ہیں۔ مالک سے مانگنے کے بعد قبولیت کی فکر نہیں کرتے، قبولیت کا یقین رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا نہیں کرتا، میں اس کے لیے اعلیٰ جنت میں گھر کا ضامن ہوں۔ ماں وہ تختی ہے جس میں اولاد کچھ بھی لکھ سکتی ہے، مگر ماں صرف محبت لکھتی ہے۔ ہم والدین سے ڈرنے والی آخری اور اولاد سے ڈرنے والی پہلی نسل ہیں۔ جو شخص بہت زیادہ غصہ کرتا ہے وہ اتنا زیادہ پیار بھی کرتا ہے اور وہ اتنا زیادہ دل کا صاف بھی ہوتا ہے۔ اچھے لوگوں کا امتحان اللہ بہت لیتا ہے پر ساتھ نہیں چھوڑتا، اور برے لوگوں کو اللہ بہت کچھ دیتا ہے پر ساتھ نہیں دیتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے شروع کرو، اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں کی جائے گی۔ سنا ہے پہلے بیٹیاں بوجھ تھیں، دفنا دی جاتی تھیں، دفنائی اب بھی جاتی ہیں، بس انداز الگ ہے۔ انسان کے کردار کی دو ہی منزلیں ہیں، یا دل میں اتر جانا یا دل سے اتر جانا۔ لوگوں کی باتیں پتھروں کی طرح ہوتی ہیں، ان کو پیٹھ پر لاد لو گے تو یہ پیٹھ ٹوٹ جائے گی، ان کو اپنے قدموں تلے ایک برج بنا لو تو ان پر چڑھ کے بلند ہوتے جاؤ۔ اعتبار زبانی دعووں سے قائم نہیں ہوتا اور نہ اعتبار ایک دن میں حاصل ہوتا ہے، اعتبار قائم ہونے کی صرف ایک ہی بنیاد ہے اور وہ حقیقی عمل ہے۔ جب اللہ کا کرم ہو جاتا ہے تو وسیلے بھی بن جاتے ہیں اور مانگنے کا طریقہ بھی آ جاتا ہے۔